السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کا ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اس شو میں میرے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر جہان یعقوب صاحب۔ سب سے پہلے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے آج وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ آج ہم استاد محترم مولانا ڈاکٹر جہان یعقوب صاحب سے بہت ہی اہم سوال کرنے جا رہا ہے، جو بہت بڑا ایشو ہے کہ استاد سجی ملک میں جو اس وقت سیکورٹی کے نام لے کر روڈ بند کر دیے جاتے ہیں، پبلک پورا عوام جو ہے اس حوالے سے پریشان ہو جاتا ہے، پورا ملک بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشی بھی ملک کو نقصان ہو جاتا ہے۔ عوام ایسے بھی لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، ان کا روزگار بند ہو جاتا ہے، تو بالکل مفلوج ہوتا ہے روزگار کے حوالے سے لوگ۔ تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا کہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ یا یہ اس طرح ملک کو بند کرنا سیکورٹی کے نام سے یہ الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مولانا عمران مینگل صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے یقیناً یہ عاشورہ کے تناظر میں آپ نے کیا ہے کہ عاشورہ محرم میں بلکہ یکم محرم سے ہی ملک کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان تمام شہروں کی مرکزی مارکیٹیں اور مرکزی جو ان کے بازار ہیں اور اسی طریقے سے شاہراہیں ہیں، بڑے بڑے روڈ ہیں جہاں پر پبلک کا بار بار آنا جانا ہوتا ہے، کاروباری حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، خریداری کے لیے، مختلف معاملات میں، تو ان تمام روڈوں کو، ان بازاروں کو، مارکیٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے سیکورٹی کے نام پر اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی عبادت وہ حج کی عبادت ہے۔ سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ میں مخصوص مقامات ہیں جہاں پر حج کی یہ عبادت ادا کی جاتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن سیکورٹی کے نام پہ دوسرے شہروں کو بند نہیں کیا جاتا۔ دوسرے شہروں کی کاروباری سرگرمیاں، دوسرے شہروں کے دوسرے معاملات، یہاں تک کہ آپ حدود حرم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو زندگی اسی طرح سے دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی طرح لوگ اپنے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی آدمی نہ اجتماعی طور پر نہ انفرادی طور پر اتنی بڑی عبادت کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دینی اجتماعات کی بات کریں تو بہت بڑے بڑے اجتماعات دنیا میں ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کبھی سیکورٹی کے نام پہ روڈوں کو بند نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار نہیں خراب کیے گئے اور لوگوں کو معاشی طور پہ مفلوج نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات، چاہے وہ اجتماعات والا معاملہ ہو، چاہے وہ دینی تقریبات کا معاملہ ہو یا حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کا معاملہ ہو، تو یہ عبادات ہیں اور عبادات کی وجہ سے کہیں بھی امن کے اور سیکورٹی کے اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ عبادت کرنے والا اپنی عبادت کر رہا ہے، ایک ہے، 1,00,000 ہیں، 1,00,00,000 ہیں، لیکن وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر عبادت کو عبادت خانوں میں کیا جائے تو اس صورت میں ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے لیے اگر آپ کا بڑا اصرار ہے کہ جی ہمیں یہ عبادت کھل کے کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی جگہ مختص کر دی جائے، اس جگہ پہ وہ جتنا بڑا رقبہ ہو آپ ڈیمانڈ کر کے وہ جگہ لے سکتے ہیں۔ جیسے جلوس کے لیے باقاعدہ پرمٹ لیے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ پرمٹ لے کے ایک بہت بڑی جگہ مختص کر دیں اور وہاں جا کر آپ اپنی عبادت کریں۔ یہ تو عبادت ہے، لیکن یہ کانسیپٹ کہ میں مسجد کو چھوڑ کر، اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے، میرے پڑوس میں کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی یہودی ہو، کسی اور دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، میں اس کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کے اللہ اکبر نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ یہ ہمارے دروازے پہ آ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں گستاخ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تو ساری دنیا مجھے یہی کہے گی، ہر آدمی مجھے یہ کہے گا کہ عبادت کر رہے ہو بھائی، جاؤ مسجد میں جا کے کرو۔ عبادت تو عبادت خانے میں ہوتی ہے، یا عبادت کرنی ہے آپ اپنے گھر میں کر لیں، آپ اپنی کمیونٹی میں کر لیں،
یہ کیا ہے کہ ایک عبادت کے نام پر آپ جو ہے ملک کی اکثریتی آبادی کے نظام زندگی کو مفلوج کر رہے ہیں، ان کی تجارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کروڑوں کے حساب سے جو ہے ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اکانومیکل. تو یہ جو چیز ہے اس سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر کانسیپٹ عبادت کا نہیں ہے. سب سے بڑا اکثریتی ملک اہل تشیع کا ایران ہے، یہ عبادت وہاں نہیں ہوتی. لبنان ہے، یہ عبادت وہاں نہیں ہوتی. عراق ہے، یہ عبادت وہاں نہیں ہوتی. وہاں مخصوص روٹ ہیں، مخصوص ترتیب ہے، مخصوص جگہیں ہیں، وہاں دوسروں کو تنگ نہیں کیا جاتا. اور ہمارے ہاں یہ عبادت اس انداز میں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. خود میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ کل کی بات ہے، ٹریفک جام ہو گئی تو ایک صاحب اپنی کار سے نکلے اور اپنی کار سے نکل کے وہ روڈ پر آئے اور ادارہ داروں سے یہ کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا روڈ میں ایک طرف ہو کر، جہاں فٹ پاتھ ہے، جہاں جو ہے وہ زیبرا کراسنگ ہے، اب وہاں پہ اپنی عبادت کر لیں، کم از کم روڈ پہ نہ کریں. تو ایک ڈنڈا بردار نے، اس کے پاس لوہے کا غالباً ڈنڈا تھا، وہ اٹھا کے اس شخص کے سر پہ مارا. اور جیسے اس نے سر پہ مارا ہے تو اس کے بعد پھر تمام لوگ آ کے اس کے اوپر پل پڑے اور اس پر وہ تشدد ہوا کہ باقی سارے تماشائی تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہے. یہ تو سیکورٹی رسک ہے اور ہماری حکومتیں بھی اس چیز کو محسوس نہیں کرتی. حالانکہ ہر طرح کا تحفظ دینے کے باوجود، ہر طرح کی حفاظت کے باوجود شرپسندی کے واقعات ہوتے ہیں، فساد کے واقعات ہوتے ہیں. اداروں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ فساد کے واقعات ہوتے کیوں ہیں. جمعہ کا اجتماع ہو رہا ہے راولپنڈی میں، راجہ بازار میں، ایک مدرسے کے اندر تقریر ہو رہی ہے، امام بیان کر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نیچے بہت بڑی مارکیٹ ہے، اوپر مسجد اور مدرسہ بنا ہوا ہے. عزادار اچانک وہاں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد آؤ دیکھا نہ تاؤ، سارے نمازیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، امام کو بھی قتل کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہاں جو رہائشی کمرے ہیں ان کمروں میں جو باپردہ باحجاب خواتین، علماء کی، اساتذہ کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں وہ موجود ہیں، ان کی عصمت دری تک کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو تحفظ دینے کا یہ مطلب تو قطعاً نہیں ہے نا کہ اس کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ لیں یا جو ہے ان لوگوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہے. فسادات جہاں پر بھی ہوئے ہیں پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر اپنی دائیں آنکھ سمجھتے ہیں تو اہل بیت کو بائیں آنکھ سمجھتے ہیں. ہم تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ اہل بیت ہدایت کی کشتی ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہوگا وہ گمراہی سے بچے گا، جو اس کشتی سے باہر رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا. ہم تو اہل بیت اعظام، چاہے وہ صحابہ میں ہیں، تابعین میں ہیں، تبع تابعین میں ہیں، جن کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبی تعلق ہے، ہم تو ان کو اپنے لیے ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں. اس کے بغیر ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سمجھتے. تو کہاں یہ بات ممکن ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل سنت کی طرف سے اہل بیت کے کسی فرد کی، کسی صحابی کی، کسی تابعی کی، ائمہ میں سے کسی کی توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے امام ہیں، ان کی محبت کو تو ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ جو چند کو ماننے کی بات کرتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے، ان سے پوچھا جائے کہ تکلیف کیا ہے. کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے کراچی میں مجلس پڑھنے کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی گئی؟ کیا یہ مطالبات نہیں ہوتے کہ جب تک سڑک پر موجود حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، خالد بن ولید، دوسرے حضرات، ان کے ناموں کے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، سائن بورڈ، جب تک یہ نہیں ہٹائے جائیں گے ہم وہاں سے نہیں گزریں گے. اور ادارے ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے اداروں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک اس وقت انتہائی خطرناک اور رسکی حالات میں چل رہا ہے. ہم معاشی اعتبار سے زیرو پر آ چکے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے. اس کے باوجود ہم 10 دن تک مارکیٹیں جب بند کریں گے تو کیسے لوگوں کا گزارا ہوگا اور کس طرح سے ہماری اکانومی ترقی کرے گی؟
اس پہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے اور محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ جائے اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرے، وہ آزاد ہے۔ الحمدللہ 98% اہل سنت نے آج تک اس بات کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہماری میجورٹی ہے لہٰذا ان لوگوں کو عبادت سے روکا جائے۔ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کسی کو عزاداری سے روکا گیا ہو، کسی کو ماتم سے روکا گیا ہو، کہیں کسی ماتمی جلوس کو روکا گیا ہو۔ اہل سنت نے کسی کو عبادت سے نہیں روکا، لیکن کم از کم اہل تشیع کو بھی چاہیے کہ وہ عبادت کو عبادت کی حد تک رکھیں، عبادت کو شرارت بنانے کی کوشش نہ کریں، تاکہ امن و امان کے حالات خراب ہونے سے بچ جائیں۔ یہ ملک، یہ میرا بھی وطن ہے، یہ آپ کا بھی وطن ہے، یہ سنی کا بھی ہے، یہ شیعہ کا بھی ہے۔ ہم سب کو مل کے اپنے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اس ملک کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو، کیونکہ ہمارے دشمن طاق میں ہوتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم خود اپنے ملک کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے، اہل سنت کا پیغام یہ ہے کہ ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ غم منائیں، آپ افسوس کا اظہار کریں، آپ کی جو رسمیں ہیں آپ ان کو کریں، جو آپ کے معتقدات ہیں آپ ان کو بھی کر لیں، آپ سب کچھ کریں، لیکن آپ کی عبادت گاہوں میں ہونی چاہیے، یا کم از کم جو آپ کے اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ بلا وجہ اس کی وجہ سے 98% اہل سنت کو کاروباری حوالے سے، معاشی حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے مفلوج نہیں کرنا چاہیے۔